ملک الموت نے کہا مجھے آرڈر ہی نہیں ہے، جہاں پر تو ہے وہیں تیری روح لوں گا، اور اس نے روح لے لی۔ شداد نے بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھا، عبرت ہے، عبرت ہے، میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ ملک الموت نے جو کہا وہ یہی کہا۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک دفعہ رحم آیا۔ کب آیا رحم؟ جب پانی میں اس بچے کے قریب اس کی ماں کی روح میں نے لی کہ چند گھنٹوں کا بچہ تختے کے اوپر ہے، سر پہ آسمان ہے، نیچے پانی ہے، اور اتنا سا بچہ ہے جو ایک تختے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور ماں کی روح میں نے لے لی۔ ملک الموت کہتا ہے اس وقت مجھے بڑا رحم آیا، لیکن حیرت ہوئی۔ ملک الموت کے جملے دوستو، اس وقت ملک الموت نے رسول سے کہا، لیکن اب رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے، کم از کم کلمہ پڑھنے والے، کم از کم مولا کا نام لینے والے، ان سب کے لیے میسیج ہے، ان سب کے لیے پیغام ہے۔ ملک الموت نے ایک پیغام ہم سب کو دیا کہ غرور اور تکبر میں زندگی مت گزارو، پیسے کے ناز میں زندگی مت گزارو۔ شداد جیسی شخصیت کو ایک اتنا انسان محتاج ہے، دوستو ہم اتنے محتاج ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ اگر ایک لمحہ پہلے، ایک سیکنڈ پہلے، ایک منٹ پہلے تم تندرست ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، تم طاقتور ہو، یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہو گے۔ ایک لمحے میں، فریکشن آف سیکنڈ میں ملک الموت آ سکتا ہے، پوری چیزیں رہ جائیں گی، ایک لمحے میں روح نکل جائے گی۔ اس نے میسیج دیا کہ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ ہم ملک الموت کو روک سکیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ انسان اتنا مجبور ہے اور اس کے بعد اتنا غرور کرتا ہے، اس کے بعد اتنا تکبر ہے کہ تمہارے قبضے میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے بعد غرور ہے، اس کے بعد اتنا تکبر ہے۔ ملک الموت کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے حیرت ہوتی ہے ان انسانوں کو دیکھ کر کہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے، پھر اتنا کہ ایک لمحے میں موت کو روک نہیں سکتے موت کو۔ میری ٹاپک موت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ بہرحال جب ملک الموت اور اللہ کے رسول سے بات ہوئی، ملک الموت کا ڈائلاگ ختم ہوا، ملک الموت کا کنورسیشن، اس کی گفتگو ختم ہوئی، فوراً اوپر سے آواز آئی۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اب سنیں آپ، اوپر سے آواز آئی، میرے حبیب، رسول کو خطاب کیا، کہا میرے حبیب ابھی آپ نے ملک الموت کی بات سنی، اس نے کہا اس بچے پر اس کا بڑا رحم آیا، اب آپ مجھ سے سنیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ پلیز غور سے سنیں، اس کا کرم دیکھیں۔ آواز آئی، میرے حبیب ابھی آپ نے ملک الموت کی بات سنی کہ ملک الموت کہتا ہے مجھے بڑا رحم آیا اس بچے کے اوپر کہ جس کو میں نے پانی میں چھوڑ دیا تھا، اوپر آسمان نیچے پانی۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب مجھ سے سنو، میں نے اس بچے کا کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس بچے کی، پلیز غور سے سنو، اس کا کرم دیکھیں، میں نے جب ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح لے لو، اور اس نے روح لے لی، بچے کو چھوڑ دیا، وہ کہتا ہے مجھے بڑا رحم آ رہا تھا، جیسی ماں کی روح نکلی میں نے ہواؤں کو، اللہ کہتا ہے میں نے ہواؤں کو حکم دیا اور میں نے پانی کو حکم دیا کہ آہستہ سے اس بچے کو ساحل تک پہنچاؤ۔ پانی بڑی احتیاط کے ساتھ بچے کے تختے کو ساحل تک پہنچایا۔ اس کے بعد میں نے ہوا کو حکم دیا کہ تختے سے بچے کو باہر پھینک دو۔ بچہ باہر ساحل پہ آیا، میں نے وہاں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں ایک جھاڑ کو پیدا کیا جو بچے کے اوپر سایہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک ہرنی، ہرنی کے پاس بچے ہوئے تھے، میں نے ہرنی کے دل پاس، اس کے دل میں اس کی بچے کی محبت ڈالی، اس کو حکم دیا، وہ پلٹ کے آتی ہے، آ کے اس بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ 2 یا 3 دن گزرے، ادھر سے ایک شاہی قافلہ، اس وقت کے بادشاہ کا قافلہ جا رہا تھا، میں نے اس قافلے کے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس قافلے کے راستے کو روک کے اس قافلے کو اس بچے کی طرف موڑا، اور جب بچے کی طرف موڑا
جو اس قافلے کا سردار تھا، اس کے دل میں میں نے اس بچے کی محبت، اللہ اللہ کہہ رہا، دیکھتے جائے آپ، میں نے اس بچے کی محبت ڈالی تو اس قافلے کا سردار نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے واپس چلا اپنی وطن کی طرف، اور جب پہنچا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی، تم کو پہلے پہنچنا تھا، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے تھے، یہ کہہ رہے ہیں ہم راستہ بھول گئے تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے راستہ بھلا دیا تھا۔ اب دیکھتے جائیں، اس کے بعد کہا کہ جب وہ بچے کو لے کے اس بادشاہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ جو ہم راستہ بھولے تھے، ہمارے پاس ایک بچہ ہے، وہ بچے کو لا کے اس وقت کے حاکم کو، اس وقت کے بادشاہ کو کے سامنے پیش کیا۔ وہ بادشاہ لاولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا، اللہ کہتا ہے کہ اس بادشاہ کے دل میں ہم نے اس بچے کی محبت کو ڈالا، جیسی محبت کو ڈالا اس نے، بادشاہ نے بچے کو اڈاپٹ کر لیا، اس کو لے لیا، لے کے اب اس بچے کی اس نے پرورش کرنا شروع کی، اتنی پرورش کی کہ وہ بچہ بڑا ہوا، اور جب بچہ بالکل بڑا ہو گیا تو بادشاہ کا آخری وقت آیا، تو اس نے اپنے وصیت میں لکھا کہ میری پوری حکومت اس بچے کو دے دو۔ اس کے بعد اس بادشاہ کی پوری حکومت اس بچے کو ملی جو پانی سے اٹھایا گیا تھا، حکومت ملی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے میرے حبیب، اس بادشاہ کی حکومت بڑی محدود تھی، ہم نے اس بچے کو پوری دنیا کی حکومت دی، اور یہی بچہ آگے بڑھ کر شداد بن کر میرے سامنے آ گیا۔ شداد کے نام پہ صلوات نہیں پڑھیں، آل محمد کے نام پہ صلوات پڑھیں۔ آواز بلند پڑھیں بابا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ چاہے تو اٹھا کہاں سے سکتا ہے؟ دوستو اس کی عبادت کرو، اس سے قریب ہو، گیٹ کلوز ٹو اللہ، معصومین کے، محمد اور آل محمد کے کلوز ہو جاؤ۔ کہاں سے اٹھا سکتا ہے اللہ؟ اس شخص کو پانی میں سے اٹھایا، چند گھنٹوں کے بچے کو پانی میں سے اٹھا کر پوری دنیا کی حکومت دے دی۔ کس نے دی؟ اس نے دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے کرم کا اندازہ لگا، اتنی حکومت دی، کہاں سے اٹھایا تھا، کہاں پہنچایا۔ وہی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں کہنے لگا۔ اللہ نے یہی کہا کہ میں نے اتنی حکومت دی، اتنی مہلت دی۔ احسان دیکھیں دوستو، اللہ کا احسان کہاں کہاں پر ہے۔ شکر کرو، تم شکر کرو کہ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ آل محمد کی محبت میں پیدا کیا۔ اگر ولایت مولائے کائنات پہ ہم نہیں رہتے تو آج جہنمی ہوتے، تاریکی اندھیروں میں ہوتے۔ شکر کرو بابا، شکر کرو۔ آج شب جمعہ ہے نا، آج اللہ کا شکر کرو۔ بہرحال تاریخ چلی وہاں سے، ہود نبی کا پیریڈ ختم ہوا۔ میں نے واقعات کو چھوڑ دیا، کئی واقعات کو، اس لیے کہ 3 دن رہ گئے، اور آج کی مجلس کے بعد 3 دن ہے، اور جناب موسیٰ کے اور جناب ابراہیم کے پورے واقعات ہیں۔ میں نے اپنے ہود کو چھوڑا وہاں پر۔ ہود کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ ہے ابراہیم۔ جناب ابراہیم 1,00,000، غور سے سنیں، اب ان کا پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ ابراہیم نبی 1,24,000 انبیاء میں سب سے بڑا ہمارا رسول، سیکنڈ نمبر پہ جناب ابراہیم ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں ہمارا رسول سب سے بڑا سردار ہے، اس کے بعد ابراہیم نبی، جناب ابراہیم کا مقام ہے۔ یہ بہت بڑے نبی ہیں، یہ امام بھی ہے، اللہ نے ان کو امام بھی بنایا، یہ نبی بھی ہے، یہ رسول بھی ہے، 3 ان کو پوزیشن ملے۔ یہ اتنا بڑا نبی ہے کہ ہمارے رسول کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے۔ یہ ایک نبی ایسا ہے جسے اللہ نے خلیل کہا۔ خلیل کے معنی کیا ہے؟ دوست کے، فرینڈ۔ عربی میں خلیل دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ کو۔ آپ کے جیسے کئی دوست ہیں یہاں پہ، حضرت عباس اسٹریٹ پہ کئی دوست ہیں آپ کے، آپ فرینڈس ہیں آپ کے۔ خلیل کے معنی دوست کے، غور سے سنیں، اور حبیب کے معنی بھی دوست کے۔ ابراہیم خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ہمارے رسول کو اللہ نے حبیب کہا۔ حبیب بھی فرینڈ کو کہتے ہیں، حبیب بھی فرینڈ، خلیل بھی فرینڈ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اور ابراہیم دونوں برابر ہو جائے؟
آپ پلیز بیدار ہو کے سنیں، خاموشی سے مت سنیں پلیز. خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست. ابراہیم کا ذکر ہے، ابراہیم کو اللہ نے خلیل کہا کہ یہ میرا دوست ہے، اللہ کہنا میرا دوست ہے. اور ہمارے رسول کو کہا میرے حبیب، یہ بھی میرا دوست ہے. اب دو دوست ہیں، ایک ہی دوست ہے، نام دو ہیں. خلیل کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو خود دوستی کرنا چاہے. سمجھے؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو خود دوستی کرنا چاہے. ابراہیم دوستی کرنا چاہ رہے تھے اللہ سے، تو اللہ نے دوست بنا لیا. اب آپ ٹرائی نہیں کریں، آپ کوشش نہیں کریں کہ میں بھی دوست بن جاؤں گا اللہ کا. کبھی بھی نہیں بنائے گا بابا، وہ نبی تھے، بنا لیا. حبیب کسے کہتے؟ حبیب اس سے کہتے جو خود دوستی کرنا چاہے. ہمارے رسول سے اللہ نے دوستی کرنا چاہا. عربی زبان بڑی دلچسپ زبان ہے. ایک ہی مانے دو نام. اب بتاؤں کیسے؟ ابراہیم خلیل ہیں، خلیل یعنی آپ دوستی کرنا چاہیں. تاریخ کا، قرآن کا مشہور واقعہ ہے. ابراہیم نے خواہش کی کہ پروردگار میں تیری نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ مشہور واقعہ کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے. اللہ نے ابراہیم سے کہا جانوروں کو پکڑو، اس کو ملاؤ، خیمہ کرو، ملا لو، 4 پہاڑ کی نوک پہ رکھ دو، پھر ان کا منہ لے کے پکارو، وہ آ کے مل جائیں گے. قرآن کا پورا واقعہ ہے. ابراہیم وہ تھے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ دوست بنے کہ خود دوستی کی. اور حبیب کون ہے؟ ہمارا رسول حبیب ہے. حبیب کو سو رہا ہے بستر پہ، جبرائیل کو بھیجا، سواری کو بھی بھیجا، کہا آپ چلیے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے. چلیے، آپ کو اللہ بلا رہا ہے. کہاں بلا رہا ہے؟ اپنی نشانیوں کو دکھانے. اور کیسے بلایا؟ سواری پہ. اس لیے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو آپ کیا کرتے؟ ہم سواری بھیجیں گے. بابا آپ نہیں آئیے، ہم بھیجیں گے. ایسے اس کو یہ نہیں بولتے کہ ٹیکسی میں آ جاؤ، گاڑی لے کے آ جاؤ، نہیں بولتے. رسول کے لیے، رسول اتنے بڑے تھے، اللہ نے کہا نہیں، میرے حبیب اکیلے نہیں آنا، میں سواری بھیجتا ہوں. میں اپنے تمہارے ایک نوکر کو بھیجتا ہوں. اس کے ساتھ آنا. ڈرائیور تھے جبرائیل کو بھیجا، براق کو بھیجا. سو رہا ہے رسول، کہا چلیے، اللہ بلا رہا ہے، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اللہ دوستی کرنا چاہتا ہے، اللہ نشانیوں کو بتانا چاہتا ہے. چلے رسول. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو معراج ہوئی، معراج پر گئے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. رسول کو کہ معراج پہ گئے. کہتے ہیں چھٹی بھی ہوتی ہوگی انڈیا میں، ہمارے گلف میں تو چھٹی ہوتی ہے معراج کی. معراج ہوئی، رسول کو معراج ہوئی. میں کہتا ہوں رسول کو معراج نہیں ہوئی. غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دنیا کہتی ہے رسول اللہ کو معراج ہوئی. میں کہتا ہوں عابد بلگرامی کہتے ہیں معراج نہیں ہوئی رسول کو. کیوں؟ رسول کی کیا معراج ہوگی؟ جہاں جہاں رسول کے قدم پڑ رہے تھے اس جگہ کی معراج تھی. جہاں جہاں رسول کے قدم پڑے تھے وہ جگہ کی معراج. رسول چلتے اللہ نے ایک ایک نشانی کو بتایا. اپنی بتاتے اپنے پاس بلا لیا. کہاں؟ خواب و کوثین سے گزرے، جنت و جہنم کو دیکھا، کوثر و تسنیم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بیری کا جھاڑ. سدرہ تک پہنچے. سدرہ پہنچنے کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اگر ایک پرے مغز کے برابر بھی میں آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا، اب آپ جائیے. حبیب رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں معراج نہیں پڑھ رہا ہوں، جب چلے تو چلتے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جا رہا تھا کہ جہاں پہ کوئی نہیں گیا تھا سوائے ہمارے رسول کے. کوئی نہیں گیا تھا. چیلنج ہے اللہ کے، ہمارے رسول کے علاوہ. سردار ملک جبرائیل رک گیا. اب حبیب چلا. کہاں چلا؟ وہ حبیب جانے یا اس کا خدا جانے.
خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو اتنا قریب بلایا، اپنے دوست کو اتنا قریب بلایا کہ ایک کمان کا فاصلہ ہو گیا، ادھر وہ ادھر یہ، اب اتنا قریب پہنچا اللہ کے بالکل۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جلال اتنا تھا کہ میں سر سے پیر تک کانپ رہا تھا، پسینہ نکل رہا تھا، لیکن رسول کا تاریخی جملہ ہے، تاریخی ورڈ ہے تاریخ میں، کہتے ہیں کہ میرا پروردگار اتنا قریب ہے کہ جب میں بالکل قریب ہو گیا تو اس نے بات کرنا چاہا تو اس لہجے میں بات کی کہ جس کی آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آواز کیسی تھی اللہ کی؟ تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے سامنے کہا کہ وہ آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ مسلمان بے چین ہو گیا، پوچھنے لگا کہ خدا کی آواز کیسی ہے؟ رسول نے تو بتایا، میں شاعر کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، پورا واقعہ ملے گا، میں معراج نہیں پڑھ رہا ہوں، جو بات یہاں تک آئی ہے تو سن لے۔ شاعر نے 2 مصروں میں کہا کس کی آواز تھی؟ شاعر کہتا ہے کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے۔ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے۔ سنا آپ نے؟ بہرحال یہ میرا حبیب اور خلیل کا ڈیفرنس بتا رہا تھا میں۔ جناب ابراہیم نبی سب سے بڑا نبی ہے رسول کے بعد۔ ان کا پیریڈ جب شروع ہوا، ان کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے کئی حالات بتے۔ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت پورے عراق میں، پورے عرب میں اور پوری دنیا میں اس وقت کی نون ورلڈ کا سب سے بڑا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود۔ یہ بڑا پہلے یہ بہت اچھا تھا، اچھے کی مراد لوگوں کا خیال کرتا تھا، غریب پرور تھا، لیکن جب حکومت بڑھی شیطان اس کے پاس آ گیا اور آگے کہنے لگا تیری اتنی بڑی حکومت ہے تو سجدہ کیوں نہیں کروا لیتا اپنا؟ اس نے کہا ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، کوئی خراب آئیڈیا تو نہیں، بہت اچھا آئیڈیا ہے، چلو لیٹس کروا لیتے ہیں سجدہ۔ اور اس نے اعلان کیا بابا میرا سجدہ کرو۔ جب پیسے کے زور پہ آج سجدہ کروا لیتے ہیں، ذرا پیسے کے زور پہ آج جب لوگ سجدہ کروا لیتے ہیں، وہ تو جہالت کا زمانہ تھا، کہا چلو سجدہ کرو۔ جب اعلان کیا تو زبردست پوری دنیا نے اس کا سجدہ کیا۔ اب یہ ایک دفعہ سجدہ ہو جائے، اب کیا چاہیے؟ اب تو پورا مجمع سجدہ کرا ہوا ہے اور سب سجدہ کر رہے ہیں اس کی حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں زمین کا خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ بابل جو عراق میں جگہ ہے وہاں سے غور سے سنیں، ابراہیم ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ بابل سے ایک ستارہ آسمان پہ آیا، اتنا روشن ہوا کہ چاند اور سورج کی روشنی ختم ہو گئی اس ستارے کی۔ خواب سے اٹھا، دنیا کا خدا گھبرا گیا، دنیا کا خدا گھبرا گیا کہ میں نے یہ کیا خواب دیکھا۔ کیا کیا اس نے؟ اس وقت نجوم کا بڑا زور تھا، نجومیوں کا، اپنی ملک سے بڑے ٹاپ نجومیوں کو بلواتا ہے، بڑے ٹاپ، جس میں ابراہیم کا، جناب ابراہیم نبی کا چچا بھی تھا، آزار، وہ بھی آیا۔ اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر دو۔ اب کون کہے، کس کی مجال ہے؟ سب ڈرے ہوئے تھے۔ ایک بڑا جو نجومی تھا اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر
تو میری جان کو بخش دے تو میں اس کی تعبیر دیتا ہوں. تو کہا اب کیا میں نے بخش دی؟ میں نے کچھ نہیں کہوں گا، جو حقیقت ہے وہ بیان کر. اس نے کہا کہ آپ کی حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے بڑھ کر آپ کی حکومت کو ختم کرے گا اور ایک نیا دین پیش کرے گا. دوستو اس نے کہا اچھا میری حکومت میں بچہ میری حکومت کو ختم کرے گا، پیدا ہونے والا؟ پوچھا کیا پیدا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں ہوا. نجومیوں نے کہا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا. اس نے اب دیکھیں خدا، دنیا کے خدا کا خوف دیکھیں، خوف، دنیا کے خدا کا ڈر دیکھیں، جھوٹوں کا ڈر دیکھیں. اس نے اعلان کر دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان کے حمل کو ختم کر دو. تو روایت میں ہے کہ 1,00,000 عورتوں کے حمل کو ختم کیا گیا. اعلان کر دیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. پھر نجومیوں نے ایک دن آگے کہا کہ فلاں رات کو بچہ ماں کے پیٹ میں آئے گا. یہ خوف کھا گیا. کس سے ڈر رہا ہے؟ خوف کس سے؟ خدا ہے، خدا. اس بچے سے بھی آیا نہیں بچہ، اس بچے سے آنے سے ڈر رہا ہے. اس نے اعلان کر دیا کہ آج کی رات کوئی مرد شہر میں نہیں رہے گا، سب شہر کے باہر. اور 10 آدمیوں کی ٹولی بنائی جو پہرا دے رہے تھے. شہر سے باہر پورے مردوں کو نکال دیا، پورے مرد شہر کے باہر. ٹولی بنا دی 10 آدمیوں کی، اور بنا کے کہا کوئی قریب نہیں آنا، کوئی عورت کے قریب آج رات میں نہیں جانا. خود نگرانی کے لیے، چیک کرنے کے لیے محل سے باہر آ گیا. نمرود خدا خدا. دوستو عبرت حاصل کرتے جاؤ اور سنو کہ ظاہری جھوٹ بولنے سے، خدا بننے سے کچھ نہیں ہوتا. ڈر کس سے رہا ہے؟ چھوٹے بچے سے ابھی آیا بھی نہیں. پورا چیک کرنے لگا ہر طرف، پورے مرد شہر کے باہر. جب شہر کے پورے مرد باہر ہو جائے، عورتوں نے کہا یہ تو اٹس ویری نائس، یہ تو عید ہو گئی ہماری کہ پورے مرد باہر چلے گئے. ہر عورت گھر سے باہر نکل گئی، اب شہر میں گھوم رہی ہے. کہا کہ اس سے بہتر موقع کیا ہے؟ یوں تو گھومنے نہیں ملتا، اب بہت اچھا موقع ہے، چلو باہر. جتنی اس وقت کی عورتیں شہر میں تھیں سب شہر میں آ گئی، سٹی میں آ گئی. اب گھومنا شروع کیا. سٹی کے باہر پہرے ہیں. اسی طرح جناب ابراہیم کی ماں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ باہر آئیں، اور جناب ابراہیم کے جو والد تھے وہ اس پہرے پہ تھے. پہرے تک پہنچی، ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، اور اس رات میں ابراہیم ماں کے پیٹ میں آ گیا. میں نے بڑی احتیاط سے پڑھا. اب صبح ہوئی، نمرود پیلس میں گیا، اپنے محل میں. نجومی پورے پہنچ گئے اس کے پاس. کہا کہ تو نے اتنا سخت پہرا کرنے کے بعد بھی وہ بچہ ماں کی پیٹ میں آ گیا. اب دنیا والے جتنی چاہے کوشش کریں، یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ تمہاری کوشش کچھ نہیں ہوتی، وہ اگر چاہے تو سب کم بدل سکتا. صلوات پڑھے محمد والا. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولا. ایک اور پڑھ لیں بابا سے بولا. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اب نمرود نے جب سنا، ارے میری پوری کوشش، ملینز آف ڈالر میں نے خرچ کر دیے انتظامات پر، اور میرا پورا انتظام فیل ہو گیا. یہ ہے خدا کی شان، بھروسہ. دوستو پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں، ٹرسٹ کو پیدا کرو، اس کی ذات پہ بھروسہ کرو، آپ کی زندگی بدل جائے گی. بڑے بڑے محلوں میں آ جائیں گے آپ بھی. اپارٹمنٹ سے 2 بیڈروم کے فلیٹ سے بامبے میں مومنین بنگلوز میں آ جائیں گے اگر اس پہ بھروسہ ہے. رزق کے دروازے کھل جائیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، شفا ہوگی.
ایک چیز یاد رکھ کر زندگی آج سے گزارو، آج سے، کہ ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم ان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آل محمد سے، کہ جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت ان کے صدقے میں۔ اگر ہم در علی پہ جاتے ہیں اس بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو ہم اس کے در پہ جا رہے ہیں جس کے در پہ ایک روٹی مانگنے پر اونٹوں کی قطار ملی، اس کے در پہ مانگ جا رہے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ یقین کو پیدا کرو مومنین، یقین کو۔ بہرحال نمرود جب پتا چلا کہ بچہ آ گیا، اس نے دائی، اس وقت دائی ہوتے تھے، نرسز جسے آپ کہیں گے، پورے نرسز کو اپنے ملک میں بھیج دیا اور کہا کہ ہر عورت کی جا کے پریگننسی کو چیک کرو، اگر کسی کی پریگننسی ہے فوراً اس کے حمل کو گرا دو۔ کئی ہزار حمل گرائے گئے، 1,00,000 پہلے، بعد میں کئی ہزار پریگننسی ضائع ہوئی، بچے ضائع ہوئے۔ لیکن جب اللہ دینا چاہے، مادر ابراہیم کے پاس آئے، پریگننسی نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ حجابات میں رکھتا ہے۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا، پریگننسی آئی نہیں، نظر ہی نہیں آئی۔ جیسا ہماری جناب نرجس خاتون، مادر امام زمانہ، مادر امام زمانہ، ان کی بھی، مولا کی بھی ولادت سے پہلے بالکل پریگننسی نہیں تھی، نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ حکیمہ خاتون کی روایت ہے کہ اس بی بی نے پوچھا تھا 11ویں امام سے کہ بیٹا تم کہہ رہے ہو کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، نرجس کی تو پریگننسی نظر ہی نہیں آتی، تو کہا امام نے کہ اے پھوپھی اماں، ہم گروہ ائمہ کی ماؤں کی پریگننسی اسی طرح ہوتی ہے جیسا ابراہیم کی ہوئی تھی، ویسی بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ جب آخری وقت آیا ڈیلیوری کا، مادر ابراہیم گھبرائی ہوئی تھی، نمرود کے خوف سے چلتی ہے، ایک غار کے پاس جاتی ہے، وہاں غار کے اندر جناب ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے، بچے کو وہاں چھوڑتی ہے، چھوڑ کے باہر آتی ہے۔ ماں کا دل ہے، تڑپ گئی کہ کہیں کوئی جانور آ کے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس غار کا جو منہ تھا اس کے اوپر ایک پتھر کو رکھا، واپس گھر آ گئی، کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ جناب ابراہیم کے والد کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہوا۔ سیکرٹ، اس لیے کہ نمرود کا خوف سب کو ہے کہ پتہ چلے گا یہ قتل کر دے گا۔ ایک اب غور سے سنیں، دیکھیں ناممکن کو اللہ ممکن کیسے کرتا ہے، پلیز غور سے سنیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن آیا، مادر ابراہیم کی ماں کی محبت بے چین ہو کے گھر سے چلی غار کی طرف، پریشان تھی کہ آخر میرے بچے کو دودھ کون پلا رہا ہوگا، میرے بچے کا خیال کون رکھ رہا ہوگا۔ جب پہنچی، غار کے پتھر کو ہٹایا تو دیکھا کہ ابراہیم اپنے اس انگوٹھے کو منہ میں لیے ہوئے، اللہ اس انگوٹھے سے دودھ کو جاری کر رہا ہے۔ ناممکن، امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے۔ اس انگوٹھے سے دودھ کو جاری کر رہا ہے اور شہد نکل رہا ہے۔ اسی کے لیے آج آپ غور کریں گے، آج جو بچے منہ میں انگوٹھا لیتے ہیں نا، یہ سیرت ابراہیم ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ابراہیم کے بعد ہر بچہ منہ میں انگوٹھا لینے لگا۔ آپ نہ لیں، بچوں کے لیے ہے، کہیں بڑے لے لیں گے، دودھ نہیں آتا، بچے لیں گے تو دودھ بھی آ جائے۔ سر بات پڑھے محمد والے۔ جناب ابراہیم کا کیا تھا، ایک دن میں 1 مہینے کتنے بڑے ہو رہے تھے، نبی ہے۔ ایک دن گزرتا، جیسا نارمل بچہ 1 مہینے میں جتنا بڑا ہوتا وہ 1 دن میں بڑے ہوتے۔ ہمارے معصومین کے لیے بھی یہی تھا، اور منہ میں انگوٹھا لیتے تھے، دودھ وہاں سے تھے۔ مادر ابراہیم سجدہ شکر میں گر گئی کہ پروردگار تو بچانے والا ہے، تو زندگی کو دینے والا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کہاں بچاتا ہے، کیسا عطا کرتا ہے۔
اس کے بعد ابراہیم کی ماں چلی، روایتوں میں ہے کہ 10 سال یا 12 سال تک ابراہیم غار میں رہے، اس کے بعد باہر آئے۔ پہلی دفعہ ابراہیم باہر غار سے چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہے، رات کا وقت۔ لیکن جب چاند ڈوبنے لگا تو کہا ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا۔ پھر سورج کو دیکھا، وہی جواب دیا۔ چلتے چلتے ماں کے گھر میں آئے۔ اس وقت تک جناب ابراہیم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کے جو چچا تھے، ابراہیم کا ایک چچا تھا آزار، وہ پرورش کرنے لگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، غور سے سنیں، ابراہیم کا چچا کون تھا؟ آزار۔ یہ کیا تھا؟ یہ نمرود کا بڑا خاص آدمی تھا، اور یہ کرتا تھا، بت بناتا تھا، اسٹیچوز بنا کر بازار میں بیچتا تھا، جیسا دنیا بھر میں ہوتے بت بنائے جاتے ہیں، بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، تو یہ بھی بت بناتا تھا اور بازار میں بیچتا تھا۔ اور اس نے ابراہیم کو فورس کیا کہ تم میرے گھر میں رہتے ہو، میں تمہارا کھلائی پلائی کرتا ہوں، پرورش کرتا ہوں، شیلٹر میں نے دیا ہے، تم بھی تو جا کر بت بیچو۔ دوستو، خلیل کے اور حبیب کے چچا میں کتنا فرق ہے۔ ارے اتنی خاموشی سے تو مت سنو یار۔ خلیل اور حبیب کے چچا میں کتنا فرق ہے۔ یہ خلیل کا چچا ہے جو بتوں کو بیچتا ہے، وہ حبیب کا چچا ہے جو بتوں کو توڑتا ہے۔ وہ ابو طالب ہے، یہ آزار ہے۔ یہ فرق ہے خلیل اور حبیب کے چچا میں۔ حبیب کا چچا وہ کہ جس نے حبیب کو پال کر، پروٹیکشن دے کر، دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہو کر کافر اور مشرکین سے مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ کیا کہ جب تک ابو طالب زندہ رہا اللہ کو بھروسہ تھا، اللہ کو اطمینان تھا ابو طالب پر، کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی کہا میرے حبیب اب مکہ چھوڑ دو، تمہارا خیال رکھنے والا چلا گیا۔ یہ ہے، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ کتنا بڑا فرق ہے خلیل اور حبیب کے چچا میں۔ دنیا نہیں مانتی، مت مانے، وی ڈونٹ کیئر۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اب میں ایک بات یہاں روک کے جناب ابو طالب کی آئی تو سن لیں۔ کویت میں مجھ سے کچھ مسلمان جو علماء ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ پلیز غور سے سنیں، خاموش نہیں سننا۔ بات چیت کے دوران ان لوگوں نے کہا مولانا آپ حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے؟ آپ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا؟ ہم تو نہیں مانتے انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آر یو شیور نہیں پڑھا؟ آپ کو یقین ہے نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا نہیں کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا نہیں پڑھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی مانتے نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں، وہ بہت ایک امپورٹنٹ ورک میں، بہت ایک اہم کام میں مصروف تھے، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو مسلمان چونکے، علماء ہے بابا، علماء، عربی علماء ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، اس لیے کہ ایک بہت اہم کام میں مصروف تھے، وہ امپورٹنٹ ورک میں مصروف تھے مکے میں، اس لیے نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ کہہ رہے نہیں پڑھا، نہیں پڑھا ہوگا۔ تو کہا آپ بھی مانتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا وہ امپورٹنٹ ورک میں مصروف تھے، اہم کام میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اہم کام کیا ہوگا، کلمے سے بڑھ کر بھی کوئی اہم کام ہے؟ میں نے کہا بابا سنو، مسلمان کلمہ پڑھ رہا تھا، ابو طالب پڑھا رہا تھا، پڑھا رہا تھا۔ اس لیے
کہ اگر ابو طالب مکے سے ہٹ جائے تو ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، رسول ہی نہیں رہتا، اللہ کے رسول کی زندگی ختم ہو جاتی، خطرے میں تھی، خطرے میں۔ وہ ابو طالب کا بھرم تھا، ابو طالب کی تلوار کی دھار تھی کہ لوگ خوف ابو طالب میں رسول تک آ نہیں پا رہے تھے۔ کلمہ مسلمان جو پڑھ رہا تھا نا، صدقہ ہے علی کے باپ کا، سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد۔ صدقہ ہے میرے مولا کے بابا کا۔ ابو طالب، بس ایک جملہ، ابو طالب اس ہستی کا نام ہے۔ میری مجلس لائیو جا رہی ہے، 4 دن بامبے میں ہوں، ابھی 4 دن ہوں، انشاءاللہ بامبے منڈے تک ہوں، پورا مہاراشٹر دیکھ رہا ہے مجھے، ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا۔ ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ مائنس ابو طالب، جملوں پہ میرے غور کرو، مائنس ابو طالب اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو۔ جو لفافہ انویلپ ہوتا ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو خط سے ہے۔ خط نہ ہو تو وہ پیپر پھاڑنے کا ہے، اور اگر اس میں خط آ جائے تو وہ 1 کروڑ کی ویلیو ہو سکتی۔ تو اسلام وہ لفافہ ہے، وہ انویلپ ہے جس میں خط نہ ہو۔ مائنس ابو طالب، اسلام کو اٹھا کر دیکھو، مکے کی 13 برس کی رسول کی زندگی مائنس ہو جاتی، ختم ہو جاتا رسول، ابو طالب نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بس مجھے جناب ابو طالب پہ ذکر کرنا نہیں ہے، بات آئی ہے ابراہیم کے چچا کی، تو میں اپنے حبیب کے چچا کا ذکر کیا، یہ ممبر کا حق ہے، اس لیے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا تو بولتے نا۔ میں کھاتا ہوں ابو طالب کی اولاد کا بابا، آپ کا نہیں کھاتا، میں اولاد ابو طالب کا صدقہ کھاتا ہوں، تو میرا فرض ہے اپنے باپ کے بارے میں بولوں، ورنہ ناخلف اولاد ہوں گا، سمجھے؟ بہرحال ابراہیم کا چچا بت بیچتا تھا۔ ایک دن جناب ابراہیم کو فورس کرنے لگا کہ میں تمہیں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، شیلٹر دیا ہوں، گھر دیا ہوں، تم میرے کاروبار میں ہیلپ کرو مجھے، اس لیے کہ میرے بچے جا کر بیچتے ہیں بت۔ ابراہیم رک گئے، کہا میں نہیں، بت کیسے بیچیں گے؟ تو کہا نہیں، تمہیں بیچنا ہوگا۔ فورس کرنے لگا، فورس کرنے لگا تو مصلحتاً ابراہیم نے بتوں کو لیا۔ اب سنیں اسٹائل دیکھیں، اسٹائل، بڑا بت ایک تھا، اس کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈال کے زمین پہ کھینچنے لگے، ہاتھ میں نہیں اٹھایا، کھینچتے ہوئے بازار میں پکارنے لگے کہ کوئی ہے ایسے خدا کو لینے والا، نہ کسی کو، ایسے خدا کو لینے والا جو نہ کسی کو نقصان دے نہ فائدہ۔ تو ابراہیم کا جو چچا تھا اس نے کہا تم اچھے سیلز مین نہیں ہو، تم کو دھندا کرنا نہیں آتا، کوئی ایسا بیچتا ہے اپنے مال کو، اپنا مال خراب بھی رہا تو اچھا کہتے ہیں ہم، چھوڑ دو کہنا جھوٹ، سمجھے؟ جو مال ہے نا وہی جو حصہ ہے ویسی بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس پہ بھروسہ کرو۔ بہرحال عراق کی گلیوں میں بڑے خدا کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچنا شروع کیا، اور کہا بھائی لینے والوں، کوئی ہے اس خدا کو لینے کے لیے کہ جو نہ کسی کو نقصان پہنچائے گا نہ فائدہ؟ اس کے چچا نے کہا، ابراہیم کے چچا نے کہا تو آج سے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ ابراہیم نے کہا میں چاہتا یہی تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ بیچوں ایسے خداؤں کو۔ دن گزرے، اس زمانے میں، بس آخری بات، نمرود کی ایک بہت بڑی عید ہوتی تھی سال میں، جیسا ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں عید کا دن آتا ہے، 2 دن 3 دن چھٹی ہوتی ہے، اس زمانے میں نمرود کی سالگرہ تھی، کئی اس میں روایتیں، ایک عید ہوتی تھی، تو ہر آدمی
اچھے کپڑے پہنتا تھا اور پہن کر تحفے لے کے ایک جگہ عیدگاہ تھی، وہاں جا کر جمع ہوتے تھے 2-3 دن کے لیے۔ اسی طرح عید کا دن آیا، ابراہیم کے چچا نے فورس کیا کہ آپ بھی چلیے۔ جناب ابراہیم نے کہا میں نہیں چلتا، تو کہا نہیں چلنا پڑے گا، تو کہا میں نہیں چلتا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ گھر سے چلے ٹھوکر کھائے، خون نکل گیا، کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ لیکن جب جا رہے تھے تو ہر محلے میں بڑے بڑے بت خانے تھے، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، تو ایک وہاں پہ جا کے بت خانے میں انہوں نے مٹھائی رکھی آدھی، اور آدھی نمرود کے پاس لے کے جانے لگے۔ تو ابراہیم نے کہا جا تو رہے ہو، واپس آنا، بتاؤں گا پھر تمہارے بتوں کا کیا حشر کروں گا میں۔ چلے گئے سب۔ جب سب چلے گئے، ابراہیم اکیلے بڑا راڈ لیا، راڈ لے کے مارنا شروع کیا، سب کو گرا دیا جتنے تھے وہاں پہ، بڑے بڑے 3 تھے۔ بڑی اسمارٹلی ہی پلیڈ ویری اسمارٹ گیم، ویری اسمارٹ گیم، بس اسمارٹلی ہی پلیڈ دا گیم، اور خوبصورتی سے گرانا شروع کیا۔ اس کے بعد ایک جو بڑا تھا، ہمیشہ یاد رکھو زیادہ لمبے بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، سمجھے؟ جو بڑے اسمارٹ تھے اونچے پورے، ان کے گلے میں راڈ کو ڈال دیا، گلے میں راڈ پنا دیا، پنا کے آ گئے۔ جب آئے اور پورے جو نیچے بت تھے سب ٹوٹے پڑے ہوئے اس کے سامنے، بڑے کے سامنے، اور بڑا کھڑے رہ کے دیکھ رہا۔ ابراہیم نے، اب جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کے ہوش اڑ گئے، ان کافروں کے، کہا کہ ہمارے پورے بت ٹوٹ گئے، اور یہ کسی کا کام نہیں ہے، ابراہیم کا کام ہے۔ تو ابراہیم نے کہا میں نے تو نہیں کیا۔ پلٹ کر ابراہیم کو پکڑ کر لائے، چچا اور جتنے تھے سب، کہا یہ کام کس کا ہے، کس نے بت توڑے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے اس بت خانے میں، ایک بت ہے جن کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ کہا کس نے توڑا؟ ابراہیم نے کہا مجھے کیا معلوم۔ تو کہا کس نے توڑا؟ کہا اس سے پوچھو، پلیز بیدار ہو جائے۔ کہا اس سے پوچھو۔ تو کہا اس سے کیسے پوچھیں گے؟ تو کہا یہ اتنا بڑا خدا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا سکا تھا، تمہیں کیا بچائے گا؟ ارے تم ایسے خدا کو مانتے کیوں جو اپنے ساتھیوں کو نہ بچائے؟ ابراہیم نے کہا میں یہی تو سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ ان کو مت پوچھو، یہ بولتے بولتے کچھ نہیں ہے، مار کھا رہے تھے ساتھی، تم دیکھ رہے تھے۔ بس دوستوں میں کیا کروں، بامبے میں مجھے وقت ہی نہیں ملتا، میرا وقت گھڑی کے سوئی روز کی طرح تیز چل رہی ہے۔ میں یہ دعا کروں کہ سوئی رک جائے، میں مجبور ہوں، میں بات کو یہاں روکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے 8 بجے ختم کرنا ہے۔ میں مولانا کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اتنا مولانا کو اجر عظیم اللہ عطا کرے کہ واجب بھی پورا ہو رہا ہے اور مادر حسین کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے۔ میں ماہ محرم نیاز کمیٹی، مہدی ٹورز اور یہاں کا جو ٹرسٹ ہے، وہ مسجد کے جو انتظامیہ ہیں، میرے صفدر بھائی اور جتنی پوری انتظامیہ ہے، اور یہاں کا جو ٹرسٹ ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ سب کو اجر دے، اور مومنین جو مومنات جو آئے ہیں ان سب کو اللہ اجر دے، کہ ذکر حسین سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا آپ سے معروضہ کرنا، شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہماری رات نہیں، یہ زندہوں کی رات نہیں ہے، ہم جو ہے مردوں کی رات ہے۔ شب جمعہ میں کیا کروں، میری ٹاپک نہیں ہے، ورنہ پوری تھرسڈے نائٹ کے بعد مجلس پڑھتا۔ شب جمعہ مردوں کی رات ہے، مردوں کی رات ہے جو منو خاک کے نیچے، اور یہ دعا کی رات ہے، ہفتے بھر کے اعمال کی قبولیت کی رات ہے۔ یہ رات منو خاک کے نیچے جو ہماری ماں باپ بھائی بہن دوست احباب مومنین ہے نا،
ماں باپ آج کی رات اپنی اولاد کے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو. دوستو آج کی رات کا ایک تحفہ دے رہا ہوں خواجہ مسجد میں. آج مسلسل لوگوں کا پریشر ہے میرے اوپر کہ کچھ دعا دو رزق کے لیے. عاشورہ، زیارت عاشورہ آج کی رات پڑھیں، 40 دن تک پڑھیں. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مسجد کے ایام ازا رہیں گے. کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ورنہ بتاتا. بلڈ کینسر کا مریض تھا، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تھا. آرٹیفیشل ریسپیریٹری سسٹم. جب برین ہیمریج ہوتا ہے نا، ہیمریج جو سر میں ہوتا ہے، رگیں پھٹ جاتی ہیں اندر سے، برین ہیمریج، وہ ویسا مریض دبئی میں جانتا ہوں. وینٹیلیٹر پہ ہے، آرٹیفیشل وینٹیلیٹر پہ، سانس نہیں لے سکتا، برین میں ہیمریج ہو گیا، رگیں پھٹ گئی اندر کی. لیکن عاشورہ اس طاقت کا نام ہے، اس پاور کا نام ہے، اس قوت کا نام ہے. حسین ابن علی کی یہ زیارت کسی پرابلم کے لیے، اگر آپ 40 دن 40 ڈیز جناب نرجس خاتون مادر امام زمانہ کو ہدیہ کریں اس دعا، یہ نیت کے ساتھ کہ پروردگار معصومہ سے کہیں، بی بی سے کہیں کہ میں عاشورہ آپ کو نظر کرتی ہوں آج کی رات، اور آپ اپنے بیٹے سے کہیں امام زمانہ سے میری حاجت کو. دوستو ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے انشاءاللہ اربعین حسین سے پہلے دیکھنا. تم ہو سکتا ابھی کر دے، کل کر دے، پرسوں کر دے، کسی حاجت کے لیے آپ پڑھے. آپ کے پاس اس مسجد میں تو اچھا ہے، زیر سما آپ پڑھ سکتے. شب جمعہ کی اہمیت ہے، زیارت عاشورہ. میں اس کی تفصیل کل موقع ملا تو بتاؤں گا. اور یہاں پر اور ایک چیز کیا ہے، اپنے کام بننے کے لیے جوگیشوری میں بہت بڑا ایک امام بارگاہ بن رہا ہے، مسجد اور امام بارگاہ، شہزادی کونین کے نام کا. ان کے لوگ یہاں پر آفس میں ہیں، آپ اس میں ڈونیشن دیں. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے ماشاءاللہ. آئی ایم ویری کمفرٹیبل، بی بی کا صدقہ ہے مجھے. میں آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں، مجھے نہ دیں، نہ میں لینے والا ہوں. آپ کو جو دینا ہے وہاں جائیں دے. مادر حسین، حسین کی ماں کسی کے احسان کو نہیں رکھتی. آپ اگر 1000 2000 5000 10,000 جتنی آپ کی استطاعت ہے، یہ مت سمجھو کہ میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں دوستو، مادر حسین تمہیں اسی وقت پلٹائے گی. حسین کی ماں آپ کو پلٹائے گی، غربت سے خوشحالی ہو جائے گی. مادر حسین کے نام پہ ان کے نام کا ایسا کھانا بن رہا ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میں تو مہمان ہوں بامبے کا، میں انڈیا میں نہیں رہتا ہوں. اور کوشش کرو جتنا دے سکے. لوگوں نے زیورات اتار کے دیے، یہ سمجھ کے کہ میں حسین کی ماں کو دے رہی ہوں اور مادر حسین اس سے زیادہ زیور عطا کرے گی. عقیدے کو پیدا کرو، خالی ہاتھ آج رات میں مت جاؤ. دیو، دینے کے بعد مادر حسین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ. پھر زیارت عاشورہ پڑھو. عاشورہ پڑھ کے بولو مولا آپ کے ماں کا ازا خانہ ہے اور ہم آپ کی ماں کے نام پہ دیا ہے، اب مجھے دیں آپ. اب ان سے مانگنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے. بہرحال جو مجھے میسیجز دینا تھا میں نے دے دیے. مادر حسین بڑی مظلوم ہے، حسین کی ماں بڑی بے کس ہے. فاطمہ کے بعد ثانیہ زہرا ہے. آج خواہش کی گئی کہ میں اس بی بی کے مصائب پڑھوں کہ جس کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی، شوہر نے نہیں پہچانا. وہ بی بی کہ جو کنبے کی رونے والی ہے، جو حسین کی عزادار ہے. اور مجھ سے خواہش کی گئی کہ ثانیہ زہرا کی وہ مصیبت کو بیان کروں.
دوستو، جب اللہ کا رسول وعدہ لے رہا تھا امام حسین سے، بچپنے میں علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، جناب زینب ہے اور جناب ام کلثوم، سامنے رسول اللہ ہے۔ حسین سے کہہ رہے ہیں میرے لال، ایک وقت آئے گا کہ تو بھوکا اور پیاسا شہید ہو جائے گا۔ حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں۔ پھر رسول نے کہا بیٹا تیرے جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں۔ رسول نے کہا بیٹا تیرے بھائیوں کے بازو کاٹے جائیں گے۔ کہا میں موجود ہوں۔ کہا بیٹا تیرا بھتیجا گھوڑوں سے پامال ہو جائے گا۔ کہا نانا میں موجود ہوں۔ کہا تیرے بچے کو پانی کے لیے تم لاؤ گے اور سپہلو تیر سے وہ شہید ہوگا۔ حسین نے کہا نانا میں موجود ہوں۔ کہا تمہاری بہنوں کے گھر اجڑ جائیں گے۔ کہا نانا میں موجود ہوں۔ اس کے بعد رسول نے کہا بیٹا جب کوئی باقی نہیں رہے گا تم بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے جاؤ گے۔ کہا نانا میں موجود ہوں۔ اب تک حسین یہی کہہ رہے تھے نانا میں موجود ہوں اور صبر کروں گا، لیکن اس کے بعد رسول نے کہا بیٹا تیری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، تیری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اب تک حسین کہہ رہے تھے نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں موجود ہوں۔ اب حسین رک گئے، کچھ نہیں کہا۔ روایت میں ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی 3 یا 4 سال کا سن آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں جائے وعدہ کر لے زینب موجود ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آج بی بی فاطمہ کو پرسا دو، آج حسین کو پرسا دو، شب جمعہ ہے، جناب زینب کا پرسا امام زمانہ کو دو۔ اس لیے کہ امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے ہیں شہزادی زینب کو، یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے کہا بھیا وعدہ کر لو زینب موجود ہے۔ 4 سال کا سن ہے۔ شہزادی پلٹی مولا علی کی طرف، بابا کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا بابا آپ مشکل کشا ہے، میں نے وعدہ تو کر لیا لیکن بابا جب بھی زینب پکارے اس کی مدد کو ضرور آنا، بابا میری مدد کو ضرور آنا۔ علی نے کہا بیٹی میں تیری مدد کو ضرور آؤں گا۔ اب تاریخ نہیں بتاتی کہ زینب نے مدینے میں علی کو پکارا ہو، کربلا پہنچی نہیں پکارا، 7ویں سے پانی بند ہوا زینب نے نہیں پکارا، عاشورے کو گھر اجڑ گیا زینب نے علی کو نہیں پکارا، شام غریبہ علی خود آ گئے اور آگے کہا بیٹی تو آرام کر آج علی پہرا دے گا۔ شہزادی نے نہیں پکارا، کوفے میں پہنچی وہاں بھی علی کو آواز نہیں دی، لیکن جب شام پہنچی زینب اس دربار کو دیکھا۔ اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی وہ بازار موجود ہے دوستو، وہ دروازہ موجود ہے جہاں 12 گھنٹے زینب کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے کہ آج امام زمانہ آپ کو دعا دے، آپ کو حسین ابن علی دعا دے۔ دربار کو دیکھا، علی کی بیٹی ٹھہر گئی، کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ شمن نے بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ شمن نے آ کر سید سجاد سے کہا، یہ نہیں کہا کہ زینب سے کہو دربار میں چلے، کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہو۔ امام آئے، امام نے آ کے ایک ہی جملہ کہا، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، ایک ہی جملہ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے سر کو اٹھایا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب تڑپ گئی، کہا بھیا رو مت، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ عزیزوں ایسے موقع پر سیدھی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، علماء نے کہا شاید دل میں پکارا ہو کہ بابا وعدے کا وقت ہو چکا، تیری بیٹی دربار میں جا رہی ہے، بابا میری مدد کو آئیے۔ زینب دربار تک پہنچی، وہ مصیبت کے فاطمہ فریاد کرتی۔